اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 274 ہے، 274 سورہ آل عمران کی 139 نمبر آیت تلاوت کی گئی. لفظی معنی دیکھیے، وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمْ، اور تم ہی الاعلون غالب رہو گے، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین مومن. ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو، نہ ہمت ہارو، اور نہ غمگین رہو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات یہ کہ وَلَا تَهِنُوا، تم ہمت مت ہارو. دوسری بات یہ کہ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین نہ ہو جاؤ. اور تیسری بات یہ بتائی کہ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین نے اس سلسلے میں یہ بات بتائی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام کو شکست ہو گئی تو مشرکین کا لشکر اس ارادے سے آگے بڑھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا فرمائی، اللہم لا یعلون علینا، اے اللہ یہ لوگ ہم پر غالب نہ آئیں. اللہم لا قوت لنا الا باللہ، اے اللہ ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے سوائے آپ کے. اللہم لیس یعبدک بہذہ البلدہ غیر ہؤلاء نفر، اے اللہ اس شہر میں ان صحابہ کرام کے سوا کوئی دوسرا عبادت کرنے والا، آپ کی عبادت کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی، پانسا پلٹا. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، چند آدمیوں کو اوپر بھیجا. ایک جماعت پہاڑ پر گئی اور دشمنوں کو تیروں سے نشانہ بنایا، جس سے دشمن واپس چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں مسلمانوں کو جو ہدایات دی ہیں وہ یہ دی کہ مسلمانوں، یہ اس وقت کا منظر ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، دشمن کو شکست ملی، دشمن کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے، 70 قیدی بن کر آئے، مسلمانوں کو غلبہ ملا. جنگ بدر میں، جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو تھوڑا سا مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہم شکست خوردہ ہو گئے، مغلوب ہو گئے، وہ غالب آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے طور پر مسلمانوں کو یہ ہدایات دی. سب سے پہلی بات بتائی کہ دیکھو وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو. ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہمت کیوں ہارتے ہو؟ یہ جنگ، یہ جتنی چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آتی رہتی ہیں، اس لیے ہمت مت ہارو. وَلَا تَحْزَنُوا، اپنے شکست خوردہ ہونے پر غمگین بھی مت ہو. اور ایک بات یاد رکھو کہ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو تم ہی غالب رہو گے. اپنے ایمان کی طرف توجہ دو، مضبوط ہو جاؤ، اللہ پر کامل یقین، توکل
پورا ایمان مضبوط تمہارا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں آئے گی. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی پلہ ادھر بھاری ہوتا ہے کبھی ادھر، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، لیکن کب؟ بشرطے کہ تم مومن ہو. یہ آیت صرف اس زمانے کی حد تک کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لوگ اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، کسی نہ کسی ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہر ملک کی الگ الگ حالات ہیں. جس ملک میں بھی مسلمان ہو وہاں ہماری ناموافق حالات آ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر بھی فرقہ پرست طاقتوں کی وجہ سے کچھ حالات بدل رہے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں بزدلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بالکل شکستہ خاطر ہو کر زندگی بسر نہیں کرنا چاہیے. پوری ہمت کے ساتھ اپنے دین و ایمان پر باقی رہنا ہے. مریں گے دین پر، زندہ رہیں گے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے زندہ رہیں گے. پوری طرح ہمت کے ساتھ ہم کو رہنا ہے. اور یہ کہ ہم کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. حالات سے یہ تو الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. اور توجہ ہمارے اپنے ایمان کی طرف دینی چاہیے کہ اگر واقعی ہمارے اعمال صالح ہوں، ہمارے اخلاق اونچے ہوں، ہمارے معاملات درست ہوں، ہماری معاشرت سچی ہو، ہم جس تہذیب میں جی رہے وہ اسلامی ہو، ہمارا عقیدہ پختہ اور مضبوط ہو، تقوی ہمارے دلوں کے اندر ہو، توکل اللہ کی ذات پر ہو، دین پر استقامت ہو، تو پھر تو مومن اور مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. تم ہی غالب رہو گے جبکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.